بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کوے کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق بیان کیے جائیں گے کہ جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ ایسی معلومات ہے جسے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر کوے کو کیوں پیدا کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوے کے بارے میں ایسی معلومات دینے والے ہیں جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ دوستو، اس دنیا کی ہر چیز با مقصد بنائی گئی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں یا جانداروں کی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ جدید سائنس سے ہمیں بہت سی مخلوقات کے وجود کا علم ہو رہا ہے، اور روز بروز انسان یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے حد وسیع بنایا ہے۔ دنیا میں موجود پرندوں میں کوا ایسا پرندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غصہ اور خودداری رکھتا ہے۔ کوے کو جس انسان پر ایک بار غصہ آ جائے وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو تنگ کرے وہ اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہو جائے۔ اکثر لوگ پرندوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کوا ایک نہایت ہی ذہین پرندہ ہے۔ کوا چیزیں بنانے اور تیز نگہداشت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتا۔ کوا ایک پرندہ ہے کہ وہ گنتی بھی کر سکتا ہے۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چالاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوے ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے یا خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر کوئی مصیبت آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا اس کے قریب موجود باقی کوے اپنا تمام کام کر کے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا، جس طرح ہم انسان ایک جنازے میں ایک اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوا واحد پرندہ ہے جو حسد اور کینہ پرور بھی ہے۔ کوے میں حسد اور کینہ تب سے ہے جب قابیل نے کوے کو دیکھا کہ وہ دوسرے مردہ کوے کو دفنا رہا ہے تو اس نے بھی حابیل کو مٹی کھود کر دفنا دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو تب اسے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس وقت کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ کئی روایات میں ہے کہ قابیل کئی مدت تک لاش کو پشت پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کی کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا، قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس کہ میں اس سے کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ اسے اللہ نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوا کیوں ایک بزدل پرندہ بن گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھمنے کے بعد رکی تو انہوں نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ زمین خشک ہوئی یا نہیں۔ تو کوا اڑا اور تھوڑی ہی دور جا کر ایک مردار کو کھانے کے لیے رک گیا
اور پھر واپس نہ آیا تو یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ الفاظ کوے کے لیے کہے کہ آج کے بعد کوا جب تک زمین پر رہے گا ہمیشہ ڈر ڈر ہی کر زندگی گزارے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں سارے آپس میں اکٹھے ہو کر ایک ساتھ زندگی گزاریں۔